بیٹی نیاب زہرا نام عزت معاب زہرا میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوال ہے جواب زہرا تیرے چمن دے ہر ایک پھول تو سلام کر دے غلاب زہرا تیرے چمن دے ہر ایک پھول نو سلام کر دے غلاب زہرا تیرے بچیاں دا ذکر کیتے ہیں ڈھیر ملدا ثواب زہرا۔ اور ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، دنیا معرفت کا سمندر نہیں ہوتا، جب تک نہ جھکے سرتاج زہرا تیرے در پر، جب تک نہ جھکے سرتاج زہرا تیرے در پر کوئی غوث کتب ابدال کلندر نہیں ہوتا۔ محبتوں کا اصول لکھوں میں شان آل رسول لکھوں، محبتوں کا اصول لکھوں شان آل رسول لکھوں، قلم کے اوپر حجاب کر کے میں نام پاک بطول لکھوں۔ سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و سلام کے بعد میرے عزیز عزتوں کے لائق سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام آنے والے سامعین محبین سب کو ماہ مقدس کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ہے شان سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ 3 رمضان المبارک سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا یوم وصال تھا، اسی حوالے سے گفتگو ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کا سادہ سا ترجمہ یہی ہے کہ بے شک رب کائنات نے ارادہ فرمایا کہ وہ پاک کر دے۔ کن کو پاک کر دے؟ اہل بیت اطہار کو۔ کیسے پاک کرے؟ میں ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی پلیدگی کو آل بیت اطہار سے دور کر دے اور انہیں پاکیزہ اور مبرہ کر دے۔ اب اس میں سے چند باتیں جو ہیں وہ عقیدے کے ریلیٹڈ ہیں، ان کو سمجھ لیجئے گا۔ تمہید کے اندر تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ دور حاضر کے اندر کچھ لوگوں نے مخصوص افراد کو آل بیت اطہار قرار دیا، لیکن اہل بیت اطہار ہیں کون؟ قرآن مجید فرقان حمید کا سہارا لے لیجئے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے جہاں گھرانے کا تذکرہ آیا، رب کائنات نے وہاں پر اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح بعض انبیاء کرام جن کی آل کا ساتھ قرآن میں رب نے ذکر فرمایا، وہاں پر ان کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا ہے۔ اب دور حاضر میں اہل بیت صرف سرکار علیہ السلام کے چنیدہ افراد کو جو ہے وہ کچھ لوگ مانتے ہیں، یعنی سیدہ پاک مولا علی کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، حضرت امام حسنین کریمین اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے محبوب کی اہل بیت اطہار وہ بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں دوسرے نمبر پر مصطفیٰ کی ساری اولاد ہے۔ اب دور حاضر کے اندر کچھ بدبخت جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار کی تو فقط ایک ہی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ دوسری 3 بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ سنیے گا سب سے پہلی آل بیت اطہار کو اگر ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تو پہلے نمبر آتا ہے سرکار کی ازواج کا، اب ان کے بعد نمبر آتا ہے مصطفیٰ کی ساری اولاد کا۔ اب مصطفیٰ کی اولاد ٹوٹل کتنی ہے اس کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک 6 کا عدد ہے اور دوسرا 7 کا، لیکن جو بالاجماع ہے جس کے اوپر علماء محققین محدثین نے اجتماع کیا ہے، اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے 7 کا عدد۔
اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کو کس طرح فرمایا، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ افراد بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں جن پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صدقہ و زکوٰۃ حرام کر دیا، کہ جس طرح سرکار کی آل جو ہے وہ صدقہ و زکوٰۃ نہیں لے سکتی، اسی طرح وہ آل، وہ گروہ، وہ خاندان جن کے لیے رب نے حکم فرمایا، رب کے حکم سے مصطفیٰ نے ان گروہوں پر، ان افراد پر، ان خاندانوں پر سرکار علیہ السلام نے صدقہ و زکوٰۃ جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ اب علماء نے اس کو لکھا وہ آل کون کون سی ہے؟ فرمایا آل بیت اطہار میں آل جعفر بھی شامل ہے، اہل بیت اطہار میں آل عقیل بھی شامل ہے، اور اہل بیت اطہار میں آل حارث بھی شامل ہے، اور آل بیت اطہار میں مولا کائنات شیر خدا کی اولاد بھی شامل ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ سرکار علیہ السلام کی لخت جگر اور مولا کائنات سے پیدا ہونے والی اولاد، یہ بھی مصطفیٰ کی اہل بیت ہے، اور جو مولا کائنات کی دوسری بیویوں سے اولاد ہوئی وہ ساری کی ساری اہل بیت اطہار میں شامل ہوگی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی اہل بیت اطہار ہے۔ اب جو تذکرہ ہم نے کرنا ہے جس ہستی کا، وہ ہے نبی علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب بطول کہتے ہیں منفرد کو، بطول کہتے ہیں جی منفرد کو، جدا کو، ہے پاک لیکن ان جیسا پاک کوئی نہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں سیدہ خاتون جنت کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ فرمایا کون فاطمہ جس کا باپ سید الانبیاء ہے، کون فاطمہ جس کا شوہر سید الاولیاء ہے، کون فاطمہ جس کا بیٹا سید الشہداء ہے، کون فاطمہ جو خود سیدۃ النساء ہے، کون فاطمہ جس کی تصویر مصطفیٰ ہے، کون فاطمہ جس کی تاثیر مصطفیٰ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کنز العمال کی حدیث پاک ہے، فرمایا انما سمیت فاطمہ لان اللہ فاطمها ومحبیها وعن النار۔ فرمایا اے فاطمہ تیرا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا بے شک اللہ تعالی تجھے بھی اور جو تجھ سے محبت کرے گا ان کو جہنم سے دور کر دے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی لخت جگر کا تذکرہ کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے جو ہیں، رب کائنات ان سے آگ کو دور کر دے گا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدہ خاتون جنت کا پیار کیسا تھا؟ بچپن کی عمر ہے، 5 سال کی عمر لکھا، کہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہونے والی یہ شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اپنے گھر سے کب نکلی؟ دین کے لیے، مگر نہ دنیا داری کے کام کے لیے سیدہ خاتون جنت گھر سے باہر نہیں نکلی۔ پوری تاریخ اٹھا کے مطالعہ کر لیجئے، اور 5 سال کی عمر ہے جب پہلی مرتبہ سیدہ خاتون جنت رب کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلی ہے۔ اور ہوا کچھ کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمر کے اوپر یہودیوں نے اونٹ کی اوجری رکھ دی، اونٹ کی اوجری۔ اب فرمایا سیدہ خاتون جنت آئی، اب 5 سال کی عمر ہے، فرمایا نبی علیہ السلام کے جسم اقدس سے سیدہ خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر اس اوجری کو اتار کر پھینک دیا، اور کہاں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بازو پکڑا سیدہ خاتون جنت نے، گھر میں لے کر آئی اور گھر میں آ کے مصطفیٰ کو بٹھا دیا۔ 5 سال کی عمر ہے، 5 سال کی سیدہ خاتون جنت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ خود گئیں، جا کے دودھ لائی، دودھ مصطفیٰ کو دیا، نبی علیہ السلام نے دودھ نوش فرما لیا۔ اب حضرت علیہ السلام کے غلاموں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا
فاطمہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں روتی ہے؟ کہا حضور کیا بتاؤں، میری ماں مجھے کہتی ہے کہ تیرے باپ پہ بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، لیکن رب کائنات عزتوں سے بھی نوازے گا۔ یہ بچپن کی عمر ہے 5 سال کی، جب پہلی مرتبہ سیدہ خاتون جنت نکلی، فرمایا پھر ایسی نکلی، بدر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، احد میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، خندق میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام جب احد کے اندر زخمی ہوئے نا، اب زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے صحابہ جو ہے وہ سامان لاتے تھے ساتھ، فرمایا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اس جنگ میں شامل تھی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مولا کائنات کو سامنے بٹھایا اور فرمایا علی میرے زخموں کے بارے میں نا فاطمہ کو نہ بتانا، مجھے جو زخم آیا نا فاطمہ کو نہ بتانا۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں سر جھکا کے کھڑا تھا، کہا کہ میں مصطفیٰ کی باتیں سن رہا تھا، میں نے عرض کی جی حضور نہیں بتاؤں گا۔ فرمایا ابھی مصطفیٰ کی بات مکمل ہوئی، میں پلٹا، میں نے پلٹ کے دیکھا میرے پیچھے ہی فاطمہ کھڑی ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے ساری گفتگو کو سن لیا۔ فرمایا پھر ہوا کیا، حوصلہ دیکھنا نبی کی بیٹی کا۔ فرمایا کہ وہ مرہم لائی، دوا لائی، نبی علیہ السلام کے زخموں کو صاف کیا، مرہم لگائی۔ فرمایا سیدہ خاتون جنت لباس بھی ساتھ لے کے آئی تھی، مصطفیٰ کے کپڑوں کو چینج کروایا گیا۔ فرمایا حوصلہ دیکھا میں نے نبی کی بیٹی کا، جب تک مصطفیٰ کو مرہم پٹی کرتی رہی، سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ تک نہ نکلا۔ کہا جب مصطفیٰ کی مرہم پٹی کر دی، فرمایا اب سیدہ خاتون جنت دور چلی گئی۔ فرمایا میں نے پیچھے جا کے دیکھا، ایک پہاڑ کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھ کے سیدہ خاتون جنت سر کو جھکا کے آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسا رہی ہیں۔ میں نے کہا فاطمہ بڑا حوصلہ دکھا رہی تھی، جب نبی علیہ السلام کو پٹیاں کر رہی تھی تو سرکار علیہ السلام کے غلاموں نبی کی لخت جگر نے بڑی بات کر دی۔ فرمایا باپ کے سامنے بیٹیاں روتی نہیں ہیں، ورنہ باپ کا دل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، باپ کا دل بھی روتا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت کا اتنا حوصلہ تھا، اور جب بھی نکلی ہے دین کے لیے نکلی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام گھر میں آتے تھے نا، سیدہ فاطمہ کا بچپن تھا، فرمایا مصطفیٰ دروازے پہ آ کے نا سلام کہا کرتے تھے، سلام کہہ کے ٹھہر جاتے تھے، اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کہ پھر میں کہتی تھی فاطمہ تیرے بابا آ گئے ہیں، فاطمہ بابا آ گئے ہیں، تیرے انتظار میں سلام کر کے کھڑے ہیں۔ فرمایا جب سیدہ فاطمہ جاتی مصطفیٰ علیہ السلام سے ملتی، سرکار انگلی تھام کے واپس گھر میں آ جاتے اور اپنی گود میں سیدہ خاتون جنت کو بٹھا کر پھر سیدہ خاتون جنت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں پھر جب نبی علیہ السلام اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے تو میں پوچھتی تھی بیٹی فاطمہ مجھے بھی تو بتاؤ نا کہ اپنے باپا سے کیا باتیں کرتی ہو، اپنے باپ سے کون سی باتیں کی ہیں؟ فرمایا پھر فاطمہ مجھے وہ باتیں بتایا کرتی تھی۔ یعنی یہی سے بات کو سمجھ لیجئے کہ مصطفیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی سیدہ خاتون جنت سے جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے، راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب مصطفیٰ کا آخری وقت آیا تب بھی نبی علیہ السلام نے سیدہ خاتون جنت کے کان میں سرگوشی کی۔ وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ابھی حدیث پاک کی راویہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کام میں مصروف تھی اور سیدہ خاتون جنت کے کان میں مصطفیٰ نے کچھ کہا، پہلے وہ رونے لگ گئی، پھر مصطفیٰ نے دوبارہ کان میں کچھ کہا تو پھر سیدہ خاتون جنت مسکرانے لگ گئی۔ تو میں نے بعد میں پوچھا فاطمہ مجھے بھی بتاؤ کیا بات ہوئی تھی؟ تو کہا حضور نے پہلے یہ کہا کہ بیٹی پہلے رمضان کے اندر جبریل مجھ سے 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا میں سمجھ گئی کہ میرے بابا دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فرمایا اس وجہ سے آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ کہا کہ جب دوبارہ بات کہی تو کہا کہ فاطمہ کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ رب نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی،
اب نبی علیہ السلام کے غلاموں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا ایک واقعہ، یہ امید ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی گود میں بیٹھی تھی تو سرکار سے پوچھتی ہیں کعبہ جی میں اپنے رب سے کب ملوں گی؟ یہ سوال کرنے والی ذات سیدہ خاتون جنت کی ہے۔ کعبہ جی میں کب اپنے رب سے ملوں گی؟ فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنت میں تو اپنے رب سے ملے گی، رب تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کے گھر میں سیدہ خاتون جنت آتی مصطفیٰ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ اور جب سرکار اپنی بیٹی کے گھر جاتے فرمایا سیدہ خاتون جنت اپنی جگہ چھوڑتی اور اپنے بابا کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ مصطفیٰ کو بٹھایا کرتی تھی۔ یہ پیار اور محبت ہے نبی علیہ السلام کا اپنی لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اور نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے 9236 نمبر کہ نبی علیہ السلام دو ہستیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، دو ہستیوں کے استقبال کے لیے فرمایا ایک سیدہ خاتون جنت اور دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دو ہستیوں کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اتنا پیار کرتے تھے نبی علیہ السلام، جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے نا تو سرکار سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے مل کے نکلتے اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں آتے تھے۔ اتنا پیار اپنی لخت جگر کے ساتھ فرماتے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں یہاں پہ ایک نقطے کو اگر ہم سمجھ لیں کہ آج ہم کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کو بھی مانتے ہیں، فلاں بزرگ کو بھی مانتے ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ہم نمک حلال ہیں نمک حرام نہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو یہی کہتا ہے مجھ سمیت کہ ہم نمک حلال ہیں نمک حرام نہیں، تو پھر اس بندے کے بارے میں نظریہ کیا ہوگا جو لنگر بھی زہرا کا کھائے، زہرا کے بابا کے توسل کھائے، یا اور سادہ کر لیں جو داتا صاحب کا لنگر بھی کھائے، غوث پاک کی گیاری بھی کھائے اور پھر بھی مولا کائنات سے بغض رکھے، پھر وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں انہوں اور سادہ کر لئیے اگر اپاں کہ کچھ لوگ نبی دے کرانے دے وچوں بھی کئی افراد نو پاک نہیں مانتے، سیدہ خاتون جنت دی واری آ جاوے پھر بھی کچھ لوگ ہے جنہاں دے چہرے دے اوپر جڑا بڑ آ جاندے۔ یہ سادہ کر کے اگر سمجھ لئیے کہ اگر جس نبی جس زمین تے آئے کہ نبی علیہ السلام نے جس زمین تے قدم رکھیا وہ زمین پاک، جس پہاڑ تے نبی نے قدم رکھیا وہ پہاڑ پاک، اور جس غار کے اندر مصطفیٰ ٹھہرے وہ غار پاک، اور جنہ صحابہ دے اوپر مصطفیٰ نے ہاتھ رکھیا وہ صحابہ پاک، جنہ بیبیاں دے نال سرکار نے شادی کی تھی وہ بیبیاں پاک، اور جڑے نبی علیہ السلام دا کلمہ 14-15 صدیاں بعد بھی پڑھن او پاک، اور جڑے قیامت تک آنے والے کافر نے اور جنہوں بھی کلمہ پڑھ لیں رب انہاں نوں پاک کر دے گا، تے جڑے نبی دے وچوں بنے جڑے نبی دے وچوں بنے او پاک کیوں نہیں؟ تے پتہ چلیا کہ سرکار دی ساری آل پاک ہے۔ اور نبی علیہ السلام دے غلاموں خدا دی ساری خدائی دے اندر محمد مصطفیٰ بھی ہے اور فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ خدا دی ساری خدائی دے اندر مصطفیٰ دی ذات بھی ہے اور سیدہ زہرا دی ذات بھی ایک۔ میں سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے، اور ہسدائے تیر کھا کے بھی بابو دی گود وچ، ہسدائے تیر کھا کے بھی بابو دی گود وچ وڈیاں تے باری پہ گئے بچے بطول دے۔ گزرے ہوا دا جھونکا اکھاں نوں میٹ کے، گزرے ہوا دا جھونکا بھی اکھاں نوں میٹ کے، گہرے جہاں دی سوچ تو پردے بطول دے، قربان کائنات بھی جاندی سی کدوں
کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول میں تطہیر دے ایک آدھ ملک دا نہیں تطہیر دے ایک آدھ ملک دا نہیں سارے جگ دا نام زہرا ہے تطہیر دے ایک آدھ ملک دا نہیں سارے جگ دا نام زہرا ہے اللہ دے دین کی سون شہرت دا نام زہرا ہے پنج تن دے نوری ویڑے دی جگمگدا نا زہرا ہے جڑی سر سرور تے سج گئی ہے جڑی سر سرور تے سج گئی ہے لوگوں اس پاک دا نام زہرا ہے اور کوزے سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے کوزے سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے تا حشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے رکھتے نہیں عداوت ہم سیدہ کی آل سے ڈرتے ہیں آقا کی غلامی نہ چلی جائے کہ نبی علیہ السلام کے غلاموں آج رب نے اگر ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں آج اگر رب کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر جینے کا موقع عطا فرمایا ہے تو پھر اس بات کو یاد رکھنا مصطفیٰ کی آل کے بھی وفادار رہنا مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی وفادار رہنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر کے اندر ہیں 3 دن سے فاقہ ہے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اب گھر نبی کی بیٹی کا ہے آج تیرے میرے گھر میں ایک دن فاقہ آ جائے نا تو ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں رب سے لیکن یہ مصطفیٰ کا انداز فقیرانہ گزارنا یہ اپنا ہی تھا رب کی طرف سے نہیں تھا وگرنہ مصطفیٰ تو فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو اشارہ کر دوں یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے مصطفیٰ نے غریبی والی زندگی جی کر اپنے امت کے غریبوں کو بتلایا ہے اے غریبوں پریشان نہ ہونا جب اپنی غریبی سے پریشان ہو جاؤ تو مجھ مصطفیٰ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لینا تو حیران ہوں میں ان مولویوں سے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نعوذ باللہ بڑے غریب تھے نہیں غریب نہیں تھے اپنی امت کے غریبوں کے لیے وہ زندگی کے چند ایام مصطفیٰ علیہ السلام نے گزار کے بتایا ہے کہ اگر غریبی بھی آ جائے نا تو رب کا شکر ادا کیا جائے اب سیدہ خاتون جنت 3 دن سے کچھ نہیں کھایا گھر میں فاقہ ہے اب نبی علیہ السلام کے غلاموں سیدہ خاتون جنت کے لیے غیبی رزق آیا کیسے خود نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یہاں پر عقیدے کی باتیں سن لینا آج ہم جاتے ہیں درباروں کا میں منکر نہیں ہوں اولیاء کرام کا منکر نہیں ہوں لیکن آج ہمارا مانگنے کا سٹائل غلط ہو گیا ہم مانگتے ہیں صاحب مزار سے ہم مانگتے ہیں بزرگان دین سے دیتی مخلوق نہیں یا دیتا خالق ہے اب سننا مصطفیٰ علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے بیٹی غم نہ کر رزق آ جائے گا مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا یہ دنیا والے اب دعا کیا مانگی فرمایا مالک جس طرح مریم کے لیے تو نے بے موسمی پھل اتارے تھے نا میری بیٹی کے لیے بھی رزق کا بندوبست کر دے یعنی مالک سے مانگ کر مصطفیٰ نے ہمیں بتا دیا اور لوگوں در سے نہ مانگنا تو صرف رب کے در سے مانگنا دینے والی ذات ہوتی ہے ہاں وسیلہ بناؤ وسیلہ بنانا جائز ہے کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے اب نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی اگر زندگی کو دیکھیں عبادتیں بھی ہیں ریاضتیں بھی ہیں اور سارا کچھ ہے سخاوتیں بھی ہیں عبادت کا معاملہ آیا تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ عبادت کرتی ہیں عبادت کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے مانگتی ہیں مصطفیٰ کی امت کے لیے کہ مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے میرے بابا کی امت کو بخش دے اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں اماں جی کبھی ہمارے لیے بھی دعا مانگ لیا کریں کبھی ہمارے لیے بھی دعا مانگ لیا کریں تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سننا فرمایا بیٹا میرے بابا جی ہمیشہ اپنی امت کی دعا کرتے ہیں امت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں فرمایا میں ان کی لخت جگر ہوں کیا میری دعاؤں پہ سب سے پہلا حق میرے بابا کی امت کا نہیں بنتا تو آج مجھ سمیت ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں ہم سرکار کی آل کے لیے کتنا تحفہ پیش کرتے ہیں کتنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ تو ہے نا کہ ان کے لیے نذرانہ پیش کرنا ان کے لیے دعا کرنا
لیکن آج تعظیم کی باری آ جائے، تعظیم کی بات سن کے کئی لوگوں کو جو ہے وہ الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو سننا، اگر شاگرد ہو وہ تعظیم کرتا ہے استاد کی، شاگرد ہو وہ تعظیم کرتا ہے استاد کی، استاد تعظیم کرتا ہے قاری کی، قاری تعظیم کرتا ہے عالم کی، عالم تعظیم کرتا ہے مفتی کی، مفتی تعظیم کرتا ہے فقیہ کی، فقیہ تعظیم کرتا ہے محدث کی، محدث تعظیم کرتا ہے مفسر کی، مفسر تعظیم کرتا ہے تبع تابعین کی، اور تبع تابعی صحیح معنوں کے اندر تعظیم کرتا ہے تابعی کی، اور تابعی تعظیم کرتا ہے صحابی کی، صحابی تعظیم کرتا ہے نبی کی، نبی تعظیم کرتے ہیں رسولوں کی، رسول تعظیم کرتے ہیں کملی والے مصطفیٰ کی، اور کملی والے مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائے اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے، جن کی تعظیم کے لیے تو میں نہیں، میرے اور تیرے پیارے نبی، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار، جن کے لیے رب نے پوری خلقت کو بنایا، آمینہ کے لال فاطمہ کے بابا خود کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کائنات کو مسجد میں دیکھا نہ پریشان ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی میرا دل چاہتا ہے آج رات میں مہمان تمہارا بنوں۔ اب اس سے پہلے مولا کائنات گھر سے ہو کے آئے تھے، کچھ دنوں کے لیے باہر گئے تھے، باہر سے گھر آئے، گھر سے پوچھا فاطمہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو سیدہ خاتون جنت نے کہا ہے میرے سر کے تاج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے میں کچھ کروں گا۔ اب آپ مزدوری کرنے کے لیے گئے، یہ میرے غریب بھائی سننا لازم اس بات کو، فرمایا مزدوری کے لیے مولا علی کائنات فرما کے گئے، فرمایا فاطمہ میں مزدوری کر کے کچھ کما کے لاتا ہوں، ہم شام کو کچھ کھائیں گے۔ اب مولا کائنات بازار میں گئے، اب مزدوری نہیں ملی، کیا نہیں ملی؟ مزدوری نہیں ملی، دیہڑی نہیں لگی۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے اپنے کسی دوست سے نا 1 درہم یا 1 دینار قرض لیا، قرض کہ اس 1 درہم یا دینار کا گھر میں راشن لے جاؤں گا۔ اب پلٹے تو ایک یار مل گیا پریشان ہے، فرمایا خیر ہے تجھے پریشان کیوں ہے؟ کالی کیا بتاؤں گھر میں چند دنوں سے پکا کچھ نہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا میرے گھر کا بھی حال یہی ہے، لیکن یہ پکڑ 1 درہم تو اپنے گھر کا جان اللہ خیر کرے گا، جو پاس تھا وہ دے دیا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہا علی گھر میں فاطمہ تو زہرا انتظار کر رہی ہوگی، فرمایا تو لے جا، تو اپنے گھر کا سرکٹ چلا، اللہ خیر کرے گا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، لیکن انہوں نے بھی عقیدہ یہی دیا، انہوں نے بھی عقیدہ یہی دیا کہ علی مشکل میں ہو تو مشکل کشا، علی مشکل میں ہو تو مشکل کشا۔ یار سارے بولو ڈرتے کیوں کہ علی بھی اگر مشکل میں آ جائے تو مشکل کشا کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی ساری نسبتیں ہیں، طور ہیں، طریقے ہیں، پاوریں ہیں، لیکن پاور آف اٹرنی صرف رب کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کر دیا کرتا ہے۔ مولا کائنات گھر آئے تو گھر آ کے کہا فاطمہ کچھ نہیں بنا، یہ نہیں کہا۔ آج ہم گھر میں جائیں نا تو آگے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، پریشان ہو تو بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا کائنات گھر نہیں گئے، سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، گھر نہیں گئے، مغرب پڑھ کے بیٹھے تھے جب مصطفیٰ نے فرمایا علی مجھے مہمان نہیں بنا دیتے، گھر میں کچھ نہیں ہے بظاہر۔ تو مولا کائنات نے کہا حضور خوش آمدید، مرحبا۔ اب فرمایا مصطفیٰ آگے آگے ہیں، علی پیچھے پیچھے ہیں۔ اب مولا کائنات کے گھر میں مصطفیٰ پہنچے نا تو جا کے دیکھا کیا سیدہ خاتون جنت بیٹھ کے افسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ مصلی بچھا کے رب کے حضور اپنی جبین کو جھکائے ہوئے ہیں، جبین کو جھکائے ہوئے ہیں۔ 3 دن سے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مصلی نہیں چھوڑا۔ آج ہم کھاتے بھی ہیں، یوں کہہ لیا جائے افطاری بھی ٹھیک ٹھاک کر کے آتے ہیں، تراویح پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔
ایسے واقعے ہیں کہ جیسے 20 رکعت تراویح پڑھ لیں گے تو اسرائیل علیہ السلام جان نکال کے لے جائیں گے. اور خدا کے بندو سیدہ خاتون جنت سے سیکھیے. ہم کہتے ہیں مالے بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں اور یار مشکل آ جائے وہ مصلی بچھا کے رب کے حضور زمینوں کو جھکا دیا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ملے گا رب کے در سے, ملے گا رب کے در سے تب ملے گا جب دل کو حاضر کر کے رب کی چوکھٹ پہ جھکو گے. اب سرکار نے فرمایا فاطمہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ. کہا حضور کچھ نہیں ہے. اب آنکھوں ہی آنکھوں میں نا مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ وہ سامنے جو تھال پڑا ہے وہ تو میرے پاس لاؤ نا, اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. اب مولا کائنات نے سیدہ خاتون جنت کی طرف دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں کہا فاطمہ مجھے تو کہتی تھی ہے کچھ نہیں, اب یہ کہاں سے آیا؟ تو نظروں ہی نظروں میں سیدہ خاتون جنت نے کہا ہوگا کالی جانتی تو میں بھی نہیں یہ کہاں سے آیا, تھا کچھ بھی نہیں. اب جب وہ تھال لایا گیا, تھال سے کپڑا اٹھایا گیا تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو اسے کھاؤ. عرض کی حضور یہ بتائیے کھانا تھا نہیں آیا کہاں سے؟ سرکار نے فرمایا علی تو گھر چھوڑ کے گیا, تم مزدوری کے لیے گیا, تجھے ملا کچھ نہیں. وہ ایک درہم کی صلہ رحمی کر کے جو اپنے یار کے ساتھ آیا ہے نا, رب نے اس کی برکت سے تیرا اور فاطمہ کا کھانا جنت سے بھیجا. سبحان اللہ. کہ دل کے اندر انسانیت پیدا کر کے تو دیکھیں نا یار, اور رب کے حضور جھک کر تو دیکھیں تو پھر رب کائنات انبار لگا دے گا اپنی رحمتوں کے انبار. اور نبی علیہ السلام کے غلاموں آج کمی ہمارے اندر اسی چیز کی ہے, ہم ناشکرے بھی رج کے عبادت بھی ٹکے کی نہیں کرتے. ہاں اگر عبادتوں میں کمی ہے تو شکر تو کرو نا یار. اب شکر کرنے کا یہ معاملہ نہیں ہے کھایا پیا اور ڈکار مارا اور بعد میں کہا الحمدللہ, نہیں, یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ رب کی نعمتیں جو دی ہوئی ہیں اور رب نے جو تمہارے لیے احکام کو نافذ کر دیا ہے ان احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت گھر میں سارا کام کرتی ہیں, سارا کام. آج بیٹی گھر میں کام کرے نا, باپ چلا جائے تو باپ واپس گھر میں آ کے روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, کیا ہوا؟ میری بیٹی میں نے بڑے نازوں سے پالا تھا, اس گھر کے کام کر رہی ہے. تو میں نے کہا تیری بیٹی اس گھر میں کام کرتی ہے, جو تیرے گھر میں کام کرتی ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں. جو محبت جو نظریہ اپنی بیٹی کے متعلق ہے وہ اپنی بہو کے متعلق کیوں نہیں رکھتا؟ اپنی بیٹی کو تکلیف ہو تو کہتا ہے میری بیٹی. اگر تجھ سے تیری بہو کا دل دکھ جائے تو پھر کدھر جائے گی یہ انسیت؟ اب سرکار کی تخت جگر ہے, گھر کے سارے کام کرتی ہیں, چکی بھی خود چلاتی ہیں, پانی بھی خود بھرتی ہیں, بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں, جھاڑو پوچھا بھی کرتی ہیں. اور نبی علیہ السلام کے غلاموں ایک دن نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کنیزیں آئیں, خادم آئے. اب سیدہ خاتون جنت سے کہا کہ جاؤ جا کے حضور سے کوئی خادمہ ہی لے آؤ. اب سیدہ خاتون جنت ڈائریکٹ مصطفیٰ کے پاس نہیں گئے, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی اور جا کے ساری داستان کو سنایا. اب نبی علیہ السلام نے سارے غلام, ساری کنیزیں, سارے خادم تقسیم فرما دیے نا, تو سرکار آئے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں حضور سیدہ فاطمہ آئی تھی اس معاملے میں, فرمایا وہ تو سارے کے سارے تقسیم کرتی ہیں. آج ہمارے پاس آج ہم کہتے ہیں نہیں بیٹی کو پہلے بھیجا جائے, لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے انصاف اتنا کیا, فرمایا میرے گھر کا معاملہ علیحدہ ہے, حقوق العباد کا معاملہ علیحدہ ہے. اب نبی علیہ السلام کے علماء پھر سیدہ خاتون جنت سے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی تجھے خادمہ چاہیے یا تجھے ایسا وظیفہ دے دوں جو تو کرے گی تیری تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی اور رب تجھے ثواب بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب وظیفہ کون سا دیا جس کو ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر, یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کے غلاموں مصطفیٰ کے گھر کا معاملہ دیکھیے نا, مشکل آتی ہے, آسانی آتی ہے, کبھی بھی رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں بھولتے. ہمارے آج خوشی کا سامان آ جائے تو ناچنے کے لیے کنجر منگوا لیتے ہیں ہم, فوتگی ہو جائے تو پھر ہمیں رب کا قرآن یاد آ جاتا ہے.
شادی آ جائے تو ڈھول ڈمکا بنا لیتے ہیں، فوتری ہو جائے تو قرآن خوانی کے لیے ہم بچے منگوا لیتے ہیں۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے نا، انصاف تو یہ ہے کہ شادی ہو پھر بھی ڈھول باجا، اگر میت پڑی ہے باپ کی پھر بھی ڈھول باجا بجاؤ، پتہ چلے تمہیں، اور پھر زمانے کے اندر تمہاری رسوائی ہو۔ ہاں اگر قرآن کو سینوں سے لگانا ہے پھر اس انداز سے لگائیے کہ ہمارے گھر میں شادی ہوگی تب بھی رب کا قرآن پڑھا جائے گا، ہمارے گھر میں کوئی غمی آئے گی تب بھی رب کا قرآن پڑھا جائے گا۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں، سرکار علیہ السلام کے گھر کے اندر میں یہودیوں کی عورتیں ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا تیار کیا کہ سیدہ خاتون جنت کو مجمع عام میں جو ہے نا وہ رسوا کیا جائے گا، غربت کا مذاق نعوذ باللہ اڑایا جائے گا۔ اب وہ آئیں، اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر کے اندر نا شادی ہے، ہم چاہتی یہ ہیں کہ عورتیں کافی اکٹھی ہو رہی ہیں، آپ فاطمہ کو نہیں بھیج دیتے یہ تبلیغ کریں گے۔ مصطفیٰ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے آنے والے مسلمان ہیں یا کافر، جب تبلیغ کا معاملہ آ جاتا تھا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے ٹھیک۔ اب سیدہ خاتون جنت کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہاں تو کر دی، فرمایا میرے جسم پہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ آج کتنے سے کتنا بھی غریب بندہ ہو، کیا اس کی بیٹی پیبند لگا کپڑا پہنتی ہے؟ نہیں پہنتی۔ اور سرکار علیہ السلام کے غلام سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں مجھے اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات کا شکوہ نہیں تھا، لیکن میں اس بات سے پریشان تھی اگر انہی کپڑوں میں مجمع عام میں جاؤں گی نا تو جس نیت سے یہ آئی ہیں میرا مذاق نہیں اڑے گا، رب کے دین کا مذاق اڑے گا، رب کا دین پارا پارا ہو جائے گا۔ تو آج خدا کی قسم ہم اس بندے کی تہ دل سے کرتے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے ہو، غلیظ سا لباس پہنے، سر پہ پرانا سا صافہ لپیٹے اور مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس جیسا غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، مصلی امامت پہ کھڑا ہونے والا وہ اتنی شان سے کھڑے کہ دیکھنے والا کہ یار یہ 15 17 20 25 ہزار میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ اور تو سنو مصطفیٰ کی لخت جگر نے دعا کی تھی، فرمایا مولا میرے بابا کے امت کے جو علماء ہوں گے جو میرے بابا کی مسند کے ساتھ وفا کریں گے کبھی انہیں بھوکا نہ مرنے دینا، اس لیے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دنیا دار تانا ماریں گے، غلیظ تانے کسیں گے، لیکن کبھی بھی اس بات سے گھبرانا نہ، کیوں ہمارے پیچھے دعا سیدہ خاتون جنت کی۔ اور سیدہ کہتی ہے میں اس بات سے پریشان تھی، فرمایا سرکار نے ہاں بھی کر دی، اور کچھ دیر کے بعد حضور میرے پاس آئے کمرے میں، فرمایا چادر لی ہوئی ہے مصطفیٰ نے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا سرکار نے مجھے پیغام تو بھیج دیا، کہا میں نے رب کے حضور مصلی بچھایا، اپنی جبین کو رب کی بارگاہ میں رکھا، میں نے کہا مولا عزت رکھنے والا تو ہے، عزت تو رکھے گا، میں اپنی وجہ سے نہیں مانگ رہی، تیرے دین کی وجہ سے مانگ رہی ہوں کہ میرے لباس جیسا میں نے پہنا ہوا ہے یہ مذاق اڑائے گی۔ فرمایا یہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، فرمایا حضور آئے، فرمایا فاطمہ کون سا ایسا عمل کیا ہے رب نے تیرے لیے جنت سے جوڑا بھیجا ہے، جبریل ابھی ابھی دے کے گئے کہ جبریل جنت سے ابھی ابھی تمہارے لیے جوڑا دے کے گئے ہیں، اور سیدہ نے وہ جنتی جوڑا پہنا اور مجمع عام سے، یعنی یہ دین ہے، یہ نبی علیہ السلام کی آل بیت اطہار ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں چکی بھی ہر چیز چلاتی ہیں، تو کسی نے کہا تھا نا، کہا خاتون جنت دے مانگوں امت تے کیڑا احسان کرے، کہ دعا کی باری آئے پھر بھی امت مصطفیٰ کی یاد ہے کہ خاتون جنت دے مانگوں امت تے کیڑا احسان کرے، سرکار دا دین بچا لئی سب کنبے نو قربان کون کرے، چکی دی مشقت ہتھاں تے، چکی دی مشقت ہتھاں تے، جنت دی حکومت قدماں وچ، فاقے دی مصیبت یاد نہیں، ہر دم ورد قرآن کرے، تے جدے سر دا سائیں حیدر ہے، جدہ باپ محمد سرور ہے، تا حشر ظہوری نو مولا اودی چوکھڑ دا دربان کرے، خاتون جنت دے وانگوں کیڑا امت تے احسان کرے، میں کون زہرا، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، مصطفیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा की नाराजगी मेरी नाराजगी है, मेरी नाराजगी रब की नाराजगी है। कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया फातिमा से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है रब मुझसे मोहब्बत करता है। कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया फातिमा की रिजा में रब की रिजा है। और कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया कि फातिमा हुजूर के माँ बाप तुझ पे कुर्बान। मैं फातिमा तू मेरी बेटी है, मैं बाप हो के ये कहता हूँ कि मुझ मोहम्मद मुस्तफा के माँ बाप फातिमा तुझ पे कुर्बान। और फरमाया फातिमा जहाँ के औरतों की सरदार है। और हुजूर ने फरमाया फातिमा उम्मत की औरतों की सरदार है। फिर मुस्तफा ने इंतहा फरमा दी, फरमाया फातिमा सिर्फ उम्मत की औरतों की सरदार नहीं बल्कि जन्नती औरतों की भी सरदार है। मैं कौन ज़हरा का नबी की बेटी अली की ज़ौजा बतूल ज़हरा, नबी की बेटी अली की ज़ौजा बतूल ज़हरा, हया का पैकर वफा का मंबा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। ज़माने भर में इबादतों के जहां बिछड़े हैं किस्से, हर एक किस्सा पुकार उठा बतूल ज़हरा। मेरा भी रोज़ा यार, बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा अली की जाने करम का खासा, शबीर शब्बर का कुल असासा, नबी के नूरी जिगर का टुकड़ा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। और बिना इजाजत मलक न आए, मैं हो महर भी नजर झुकाएं, हया का तुझ पर है ऐसा गलबा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। सिद्दीक उमर गनी के दिल में, सिद्दीक उमर गनी के दिल में, तुम्हारी उल्फत अली के दिल में, तुम्हारी अज़मत अली के दिल में, तुम्हारी मोहब्बत अली के दिल में, तुम्हारे वासिफ सभी सहाबा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। सबक दिया जो सदाकतों का, फिरासतों का, शहादतों का, नजर वो करबो बला में आया बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। गुलों में निगत निखार ज़हरा, गुलों में निगत निखार ज़हरा, जिना की खुशबू बहार ज़हरा, चमन में बातें सबा का नगमा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। न होगा राज़ी खुदाए बरतर, न होगा राज़ी खुदाए बरतर, बनेगी नबात रोज़े महशर, न देगी जब तक रिज़ा का मज़दा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। नबी से कितनी मुशाबहत है, हर एक अदा में मुमासलत है, नबी के हुस्ने करम का जलवा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। हसन की फहमो फिरासतों में, हुसैन की इस्तिकामतों में झलक रहा है तुम्हारा ही नजरे करम बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। तूफान एकदम संभल गया है, तूफान एकदम संभल गया है, बंबर से बेड़ा निकल गया है, जुबान से यूं ही मेरे ये निकला बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। लहद में राशिद जब उतारो, कफन पे उसके गम गसारो, बड़े अदब से जरूर लिखना बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। कौन ज़हरा? शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी हन तेरे कम्मी ज़हरा। रात सजदे करे दे गुजरदी, कदे न रज के सुत्ती ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा। तेरे फाके ते भुख दा सदका मैं खांदा शामी ते दम्मी ज़हरा, पर्दे तियां दे कज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। खिज़र दी अर्जी कबूल करना है तेरे बच्चियां दा कम्मी ज़हरा। फकीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो ये दुआ कर चले।